حضرت لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آج کے ان حالات کے اندر کس طرح تراویحوں کو ادا کیا جائے کہ ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور ان کا دل بھی اطمینان سے رہے کہ انہوں نے تراویح ادا کی ہیں اور رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی نعمتوں سے وہ محروم نہیں رہے ہیں۔ اس طرف ذرا رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آپ کا یہ سوال جو آپ نے تراویح کے تعلق سے پوچھا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہتر سوال ہے، اور میں آپ کے توسط سے پورے ہندوستان کے لوگوں کو اور عموماً پوری دنیا کے اردو داں طبقے کے درمیان یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تراویح کی نماز بہت ہی آسان ترین نماز ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں تراویح کیا ہے۔ تراویح رمضان شریف میں ایک ایڈیشنل نماز اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 روز تک صحابہ کو 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ چوتھے روز آپ باہر تشریف نہیں لائے، صبح کو تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تمہارے کھانسنے کو، تمہارے کھنکھارنے کو، تمہارے پتھر کے مارنے کو اور تمہارے کنکری کے مارنے کو میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن آج کی رات اس لیے باہر نہ آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے 3 روز صرف جماعت کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد فرض ہونے کے خوف کی وجہ سے آپ نے نماز چھوڑ دی، لیکن تنہا صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ خود بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرات صحابہ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، جسے قیام اللیل کا نام دیا جاتا ہے، اور خود بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب و قیام اللیل فی رمضان کہہ کے ایک باب باندھا ہے، اور اس کے تعلق سے مستقل یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے امت پر فرض ہونے کے خوف کی وجہ سے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تراویح کی نماز فرض نماز تو ہے نہیں، تراویح کی نماز سنت ہے۔ پھر آپ کے زمانے کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت صدیق کا زمانہ آیا۔ ان کے زمانہ خلافت میں بھی صحابہ کرام تراویح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ 2 3 احباب کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے اور نماز آپ نے ادا فرما لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق کے وفات فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے تقریباً 6 سال تک تراویح کی نماز حضرات صحابہ کرام جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ 2 3 صحابہ ادھر کھڑے ہو گئے، 2 صحابہ ادھر کھڑے ہو گئے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، اور آپ نے منتشر ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ 2 وہاں کھڑے ہیں، 3 وہاں کھڑے ہیں، 4 وہاں کھڑے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کے دل میں خیال پیدا فرمایا، کیا اچھا ہو کہ ان بکھرے ہوئے ستاروں کو ایک لڑی میں پیرو دیا جائے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو اور تابعین کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو مدینہ منورہ میں سب سے بڑے قرآن کے قاری تھے، اور آپ کے قرآن کے پڑھنے کا یہ حال تھا کہ آقا علیہ السلام بھی فرماتے، ابی بن کعب تم مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ابی بن کعب تمہاری آواز قرآن پاک کے تلاوت کی ایسی ہے کہ تمہاری آواز کو سن کر کے فرشتے بھی مچل جاتے ہیں، رش کرتے ہیں، لہٰذا تم قرآن حکیم مجھے سناؤ۔ اسی مناسبت سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کی امامت کے لیے مقرر فرمایا، اور پھر جب سے جماعت کی نماز تراویح کی مشروع ہوئی، اور اب تک الحمدللہ تراویح کی نماز پوری دنیا میں، دنیا کی تمام مساجد میں پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ امت مسلمہ کے افراد، چھوٹے کیا، بڑے کیا، عورت کیا، مرد کیا، الحمدللہ سب کے سب لوگ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ہمیں ادا کرنا بھی چاہیے۔
اب موجودہ صورتحال جو آج ہمارے ہندوستان کی، ہمارے دہلی کی اور عام طور سے پوری دنیا کی مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے، لاک ڈاؤن کی صورتیں بنی ہوئی ہیں، ایسے موقع کے اوپر ہمیں اب تراویح کی نماز کے تعلق سے کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سوال میں مجھ سے معلوم کیا کہ ہماری مسجدیں بند ہیں، تراویح کی نماز کے تعلق سے لوگ بہت پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، بعض لوگ تو آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی تراویح کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اب یہ پہلا موقع ہے کہ مسجدیں ہمارے لیے بند ہیں، ہم تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیے آج جو حالات ہیں، ان حالات کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں۔ یہ جو کرونا وائرس پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچائے ہوئے ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں رب کریم کی جانب سے یہ رحمت بھی ہے، اسی حکمت بھی ہے، وہی اللہ خوب جانتا ہے اس کے نتیجے میں کون سی چیزیں اللہ ہمیں دینے والے ہیں۔ اب چونکہ اس کی کوئی دوا تو ہے نہیں، اطباء، حکماء، ڈاکٹرز، میڈیکل سائنس ایک ہی بات کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اس کا علاج ہے، لہٰذا ہمارے تمام دنیا کے علماء متفقہ طور پہ اس بات کو لوگوں میں کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ بنا کے رکھیے، ڈسٹینس بنا کے رکھیے، اپنے گھروں کے اندر رہیے، گھروں میں رہیے، گھروں میں رہیے، گھروں میں رہیے۔ ہم لوگ بھی مستقل تقریباً 1 مہینے سے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے گھروں میں نماز ادا کیجئے۔ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا ابھی کوئی نیکی کی بات نہیں، بلکہ اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرنا۔ بلکہ میں نے یہ بھی کہا، یہ مت سوچو کہ ہمارے لیے مسجدیں بند کر دی گئیں، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے ہر گھر کو مسجد والے ماحول سے جوڑ دیا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے تراویح کیسے پڑھنی ہے، دیکھیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن قرآن حکیم کا تراویح میں سننا یہ ایک مستقل سنت ہے جس پہ علماء کا اتفاق ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہو تو 5-6 آدمی گھر کے افراد جو بھی ہیں، افراد خانہ مل کر کے تراویح کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، قرآن حکیم کو سن لیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور ہم ناظرہ خواں ہیں، قرآن حکیم کی 20 صورتیں ہمیں یاد ہے، تو سورہ والضحیٰ سے 20 صورتیں ناس تک ہوتی ہیں، ہر ایک رکعت میں ایک ایک صورت پڑھتے رہے، تراویح کی نماز ادا کرتے رہیں۔ اگر ہمیں سورہ والضحیٰ سے یاد نہ ہو، سورہ الم تری سے یاد ہے، چونکہ الم تری سے سورہ ناس تک 20 صورتیں ہوتی ہیں، تو ہم سورہ الم تری سے لے کے سورہ ناس تک 10 رکعت میں، اور پھر الم تری سے ناس تک 10 رکعت میں، اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ الحمدللہ ہماری تراویح کی نماز اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبول ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے بعض ساتھی کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، چونکہ ہمارے ساتھی بہت سے ایسے ہیں جن کو صرف 4 ہی صورتیں یاد ہیں، تو وہ ان چاروں صورتوں کو 20 رکعت میں ایک رکعت میں ایک صورت، پھر ایک میں ایک صورت، ایک میں ایک صورت، ایک میں ایک صورت، 2 رکعت کی نیت باندھی جائے گی۔ 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے آپ تراویح کی نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ہمارے بعض ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف ایک ہی صورت قرآن حکیم کی یاد ہے، اگر ان کو ایک ہی صورت قرآن حکیم کی یاد ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، میرے کریم کی بڑی مہربانی ہے، وہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی ایک صورت کو ہر ایک رکعت میں پڑھیں۔ اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، 2 رکعت پہ بیٹھیں، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں الحمد شریف جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھنے کے بعد کہیں اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر ہمارے بعض ساتھی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس مقام پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی دعا یاد نہ ہو تو 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا ربی یا ربی یا ربی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ ہماری وتر کی نماز الحمدللہ ہو گئی۔ تو یہ 20 رکعت تراویح کی نماز انتہائی آسانی کے ساتھ ہم نے ادا کر لیا، اور اسی طریقے سے پورے مہینے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے رہیں۔ چونکہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا گزشتہ رمضان میں ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اپنے کاروبار میں لگنے کی وجہ سے اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان شریف میں لاک ڈاؤن کا موقع ہے، دکانیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، تمام ساتھی گھر کے افراد مستورات سب لوگ گھر میں ہیں،
تو ہماری مستورات بھی اپنے مردوں کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں، تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اگر ایک مرد ہیں ایک عورت ہے تو مرد آگے کھڑے ہوں گے، عورتیں بالکل پیچھے کھڑی ہوں گی، جیسے صف بنائی جاتی ہے۔ اگر دو مرد ہیں عورتیں ہیں تو ایک امام بائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں طرف ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے پیچھے ہماری عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اگر دو مرد ہیں امام کے علاوہ تو امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے دونوں مرد کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے پیچھے ہماری مائیں اور بہنیں کھڑی ہوں گی۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز اور گھر میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی فکر فرمائیں، اور جماعت کے ساتھ گھر کی مستورات کے ساتھ جماعت کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے میرے پاس بہت سے کالز آ رہے ہیں پورے ہندوستان سے، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے، خطوں سے، اور جب میں نے بتایا لوگوں کو یہ، لوگ اتنے خوش ہوئے، کہا میرا دین کتنا آسان ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہم نے دین کو بتایا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہمارے علماء کرام تراویح کو، نماز کو، عورتوں کے ساتھ مستورات کی جماعت کو کیسے ادا کرنا ہے اس کو کھول کر کے بولیں، تاکہ ہمارے سامنے وہ سب مسائل سے گنجلک ختم ہو جائے، پردے ہٹ جائیں، اور ہر ایک آدمی دعا مانگنے والا ہو، ہر ایک آدمی نماز پڑھانے والا ہو، ہر ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہو۔ ایسے ہی جمعے کی نماز کا تعلق ہوا، جمعے کی نماز کے تعلق سے علماء نے بہت سی باتیں بیان فرمائی، اور پھر لوگ میرے پاس بھی رجوع ہوئے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جس گھر میں امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہیں، اس گھر میں بھی جمعے کی نماز جماعت سے ادا کر لیں۔ اب لوگوں نے کہا جی وہ خطبہ کیسے پڑھیں گے، ہمیں خطبہ آتا ہی نہیں، خطبہ کیسے پڑھیں؟ تو میں نے کہا پریشان بالکل نہ ہو، دین ہمارا بہت ہی آسان ہے۔ جو آدمی نماز پڑھانا جانتا ہے، وہ آدمی تینوں بھائیوں کے سامنے، گھر کی مستورات کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور پہلے خطبے میں الحمد شریف پڑھ لے، پھر 20-25 سیکنڈ بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر دوسرے خطبے میں تیسرا کلمہ اور درود شریف پڑھ لے، لو یہ خطبہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز اپنے گھر والوں کو، مردوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو پڑھا دیجئے۔ جمعے کی نماز اتنی آسان نماز ہے، چونکہ جمعے کی نماز کے لیے خطبے کا ہونا شرط ہے، لہٰذا میں نے یہ بات لوگوں سے کہی کہ اپنے اپنے گھروں میں، ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں، پھر ہمارے بات کی تائید ہمارے یہاں دیوبند سے بھی ماشاءاللہ فتویٰ مستقل وہاں سے صادر ہو گیا کہ گھروں میں بھی جہاں جہاں 3 آدمی 4 آدمی ہوں، امام کے علاوہ 3 آدمی بالغ مرد ہوں، تو وہاں جمعہ قائم کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے ہمارے ہر گھر میں جمعے کا اہتمام لوگوں نے کیا، اور میں نے کہا جس گھر میں 3 مرد نہ ہوں تو ان گھروں میں بجائے جمعہ کرنے کے ہم ظہر کی نماز اکیلے شہر میں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے لوگوں سے بات کی، تو ماشاءاللہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور کہا سبحان اللہ، سچ فرمایا قرآن حکیم میں، دین ہمارا بہت آسان ہے۔ اللہ جل شانہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلات کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طریقے سے میں نے جمعے کی نماز کے تعلق سے عرض کیا، رمضان شریف آنے والا ہے، ان قریب بس شروع ہونے والا ہے، چند گھنٹوں کے بعد۔ آج یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں آپ کے توسط سے، آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام دنیا کے انسانوں کو اور تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا، خیر کا، رحمتوں کا، نجابتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غربا، مساکین، یتامہ، فقراء کا خیال رکھیں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہے۔ انسان کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض منصبی بنتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اس ماہ مبارک کو، اس ماہ مبارک کی بندگی کو، اس ماہ مبارک کی عظمت کو جانتے اور پہچانتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم ہمارے اور آپ کے تمام اعمال صالحہ کو بے انتہا قبول فرمائے، اور مولا کریم روزے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، روزہ کیا ہے؟ روزہ اپنے اندر سے جانوروں کی صفت کو نکال کر فرشتوں کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ ہمیں چغل خوری سے، لایانی باتوں سے، اور تمام واہیات سے، خرافات سے، لغویات سے، لہویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، درود شریف کا، اور تمام اعمال خیر کا ہم سب کو انجام دہی کی کوشش کرنی ہے۔
کہ یہ تمام کے تمام اعمال الفت و محبت کے ساتھ ادا ہو جائیں، اور میرا اللہ میرے اس حقیر سی بندگی کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، اور میں جناب انس صاحب سے عرض کرتا ہوں اگر کوئی سوال آپ کے پاس اور بھی ہے تو اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو کچھ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، صحت کے محکمے ہیں، ان کی طرف سے کچھ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، احتیاطی تدابیر، کیا ان پر عمل کرنے سے ہمیں اسلام روکتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا تو ایمان ختم ہو گیا، آپ تو ہاتھ نہیں ملا رہے، آپ تو گلے نہیں مل رہے، آپ ایسا نہیں کر رہے، اس متعلق کچھ فرمائیں۔ دیکھیے WHO ورلڈ ہیلتھ جو آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے جو بھی احتیاطیں کہی جا رہی ہیں، ہم نے شروع میں ہی یہ بات کہی تھی کہ ان تمام باتوں پر ہمارا عمل کرنا، یہ ورلڈ جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جس کو ہم WHO کہتے ہیں، وہ اپنی جانب سے میرے بھائی کوئی بات نہیں کہہ رہا، یہ تو وہی کہہ رہا ہے جو ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، بلا وجہ گھر کے باہر نہ رہیں، بچوں میں رہیں، بیوی بچوں سے محبت کی گھر میں باتیں کریں، اپنے گھر کو آباد کریں، اور جتنی باتیں WHO آج کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن و حدیث میں فرما دیا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بصرے میں طاعون کا مرض پھیلا تو اس موقع پہ آپ نے لاک ڈاؤن فرمایا تھا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے مشورے سے عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن بالکل جو جہاں ہے وہیں پہ رہ جائے، نہ کوئی وہاں جائے نہ کوئی وہاں سے باہر نکلے۔ غرض کہ جو کچھ آج طریقہ کار دنیا والے بیان کر رہے ہیں اور WHO کہہ رہا ہے، وہ سب کی سب باتیں قرآن و حدیث سے مستفاد کیے ہوئے ہیں۔ زمانہ سن رہا تھا بڑے غور سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ان حضرات نے قرآن و حدیث سے ہی مستنباط کیا ہے، قرآن و حدیث سے ہی اس کا استنباط کیا ہے، قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے۔ اس لیے ہم ان کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں WHO کے تعلق سے ایک بات اور بھی عرض کر رہا ہوں جو آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام دنیا میں یہ بات میری پہنچ جائے گی۔ اور جیسے کہ انتقال ہو جاتا ہے، کسی کو کورونا وائرس لگ گیا ہو تو لوگ اس کے جنازے کی نماز بھی ادا نہیں کرتے اور نہ اس کو نہلاتے ہیں، حالانکہ WHO کی گائیڈ لائن کے مطابق WHO نے خود ہی کہا ہے کہ مرنے کے بعد وائرس ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وائرس بھی مر جاتا ہے، لہذا مرنے کے بعد اس میت کو چھونے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو پنی میں پیک کر کے، پلاسٹک سے پیک کر کے دیتے ہیں، بلکہ دیتے کہ ہیں قبرستان بھیج دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، قبرستان تم نے بھیج دیا، اگر وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، اول تو نماز پڑھنے دینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ مرنے کے بعد اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری حکومت کے کارندے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ ان کے سامنے ہو، تو ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ میت کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے جا کے وہاں نماز پڑھ دیں۔ دفن کے 3 دن تک تو نماز ادا کر سکتے ہیں، 2 آدمی 3 آدمی جا کر کے اس قبر پہ جا کر کے جنازے کی نماز ادا کر دیں، الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس رمضان شریف میں پہلے سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں۔ دوستو بزرگوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آنے والا یہ رمضان شریف ہم سب کے لیے برکت کا، خیر کا، نجات کا، سعادت کا ذریعہ بن جائے، اور مولا کریم پہلے سے اچھے انداز سے اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی آباد رکھے، شاد رکھے، خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔